السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ عظیم سلطان جس سے آج بھی سارا ہندوستان ڈرتا ہے۔ ایک رات سلطان محمود غزنوی کو کافی کوششوں کے بعد بھی جب نیند نہیں آئی تو اپنے غلاموں سے کہنے لگے، لگتا ہے کہ کسی مظلوم پر آج کوئی ظلم ہوا ہے، تم لوگ گلیوں میں پھیل جاؤ اور اگر کوئی فریادی نظر آئے تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب واپس آ کر کہنے لگے، سلطان، ہمیں کوئی بھی فریادی نہیں ملا، آپ آرام سے سو جائیں۔ سلطان کو جب پھر بھی نیند نہیں آئی تو وہ کپڑے بدل کر خود محل سے باہر نکلا۔ محل کے پچھواڑے میں حرم سرا کے نزدیک انہیں کسی کی فریاد سنائی دی، اے اللہ، سلطان محمود اپنے مصاحبوں کے ساتھ محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے اور محل کے عقب میں مجھ پر یہ ظلم توڑا جا رہا ہے۔ سلطان نے کہا، کیا بات کر رہے ہو؟ میں محمود ہوں اور تمہاری فریاد رسی کے لیے آیا ہوں۔ مجھے بتاؤ، کیا ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ آپ کے خواص میں سے ایک شخص جس کا نام میں نہیں جانتا ہر رات میرے گھر آتا ہے اور میری بیوی پر ظلم و تشدد کرتا ہے۔ اس وقت وہ کہاں ہے؟ شاید اب چلا گیا ہو۔ دوبارہ جب وہ آئے تو فوراً آ کر مجھے اطلاع کر دو۔ پھر سلطان نے محل کے دربان کو وہ شخص دکھایا اور کہا کہ جب بھی یہ دربار آئے اسے سیدھا میرے پاس پہنچا دو، اگر میں نماز کی حالت میں بھی ہوں تو پرواہ مت کرو۔ اگلی رات وہ شخص سلطان کے پاس آیا اور بتایا کہ وہ شخص اس وقت اس کے گھر میں ہے۔ سلطان اسی وقت تلوار ہاتھ میں لیے اس شخص کے ساتھ چل پڑا۔ جب اس کے گھر کے قریب پہنچا تو اس سے کہا کہ گھر کے سارے چراغ بجھا دو۔ پھر اندھیرے میں ہی اس کے گھر میں گھس کر اس شخص کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ چراغ روشن کر دو۔ اس شخص کا چہرہ دیکھا اور سجدے میں گر پڑا۔ پھر گھر کے مالک سے کہا، اگر کچھ کھانے کو ہے تو لے آؤ، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے۔ آپ جیسا سلطان مجھ غریب کے گھر کا کھانا کھائے گا؟ جو کچھ بھی ہے لے آؤ۔ وہ شخص ایک سوکھی روٹی اٹھا لایا جسے سلطان نے بڑی رغبت سے کھایا۔ وہ شخص سلطان سے پوچھنے لگا کہ چراغوں کو بجھانا، سجدہ کرنے اور روٹی طلب کرنے کے پیچھے آخر کیا ماجرا ہے؟ سلطان نے فرمایا، میں نے جب تمہاری داستان سنی تو سوچا کہ میری سلطنت میں ایسا ظلم کرنے کی ہمت صرف میرے کسی بیٹے کو ہو سکتی ہے۔ اندھیرا کرنے کو اس لیے کہا تھا کہ پدرانہ شفقت میرے انصاف کے راستے میں حائل نہ ہو جائے۔ چراغ جلنے پر جب میں نے دیکھا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے تو میں سجدہ شکر بجا لایا۔ کھانا اس لیے مانگا کہ جب سے مجھے تمہاری مصیبت کا علم ہوا میں نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں مل جاتا میرے اوپر روٹی حرام ہے۔ اس وقت سے لے کر اب تک میں نے نہ کچھ کھایا تھا نہ پانی پیا تھا۔ اب میں آپ کو سلطان محمود غزنوی کی دوسری کہانی سناتی ہوں۔ آج سلطان محمود غزنوی کا 990واں یوم وفات ہے۔ سلطان محمود غزنوی 2 نومبر 971 کو غزنی میں پیدا ہوئے اور 30 اپریل 1030 کو 59 سال کی عمر میں غزنی میں ہی انتقال کیا۔ 998 میں امیر غزنی کے لقب سے تخت نشین ہوئے، جبکہ 1002 میں انہیں باقاعدہ طور پر خلافت بغداد سے سلطان ہونے کی سند عطا ہوئی۔ خلیفہ عباسی القادر بالا نے انہیں یم الدولہ والامین الامت کے خطاب سے نوازا۔ 997 سے 1029 تک وہ وسط ایشیا اور شمالی ہندوستان کی مہمات اور فتوحات میں مصروف رہے۔ 1024 میں ہندوستان کا مشہور مندر سومناتھ سلطان محمود غزنی کے ہاتھوں تباہ ہوا۔ انہیں دنیائے اسلام کی بااثر شخصیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ 1974 میں شہر غزنوی میں زلزلہ آیا جس سے سلطان محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی اور مزار بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ تو اس وقت کے افغانستان کے بادشاہ ظاہر شاہ مرحوم نے دوبارہ مزار کی تعمیر نو کی۔ وہ قبر کو مرمت کروایا۔ تعمیر کے مقصد کے لیے قبر کو پورا کھول دیا گیا کیونکہ قبر نیچے تک پھٹ گئی تھی۔ جب قبر کو کھولا گیا تو قبر کے معمار اور قبر کی زیارت کرنے والے حیران رہ گئے۔ قبر کے اندر سے 1000 سال سے فوت ہوئے اور تابوت کی لکڑی صحیح سلامت ہے۔
सब लोग हैरान और वर्ता हैरत का शिकार हो गए। ताबूत सही सलामत 1000 साल गुजरने के बावजूद हकाम ने ताबूत को खोलने का हुक्म दिया। तो जिस आदमी ने खोला तो पलटकर पीछे गिरा और बेहोश हो गया। तो जब पीछे लोगों ने आगे बढ़कर देखा तो वो सुल्तान जो 33 साल हुकूमत करके फोत हुआ और फोत हुए 1000 साल गुजर चुके हैं, वो अपने ताबूत में ऐसे पड़ा था जैसे कोई अभी इसकी मैयत को रख कर गया है, और इसका सीधा हाथ सीने पर था, उल्टा हाथ और बाजू जिस्म के मतवाजी सीधा था, और हाथ ऐसे नरम जैसे जिंदा इंसान के होते हैं, और 1000 साल मरे बीत चुके हैं। ये अल्लाह ताला ने एक झलक दिखाई कि जो मेरे महबूब की गुलामी इख्तियार करते हैं वो बादशाह भी होंगे, तो वो अल्लाह के महबूब बन के, अल्लाह के प्यारे बन के अल्लाह के दरबार में कामयाब होकर पेश होंगे। जिंदगी मुख्तसर है और वक्त तेजी से गुजर रहा है। वक्त के आगे ताकतवर से ताकतवर बादशाह कमजोर और बेबस है। वक्त को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वक्त पर जिस शख्स ने अल्लाह की मखलूक की बेहतरी, भलाई और अल्लाह की खुशनुदी को मकदम रखा, वही शख्स मरने के बाद भी लाफानी है। इस तरह की और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।